ہم یہی سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں کہ جو تیسری عالمی جنگ ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی. سمندر کو بھی پتھر بھر کے میلوں دور اندر لے جایا گیا ہے اور ہم نے وہاں پر سکیمز بنائی ہیں، ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہیں. ذرا سمندر کے کنارے سورج ڈوبنے کا نظارہ اچھا لگے گا طبیعت تباہ نازک طبیعت پہ. تو سارا جو جھگڑا اور مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے بھیا. اب تو ہماری وہ کہتے ہیں نا، رو کے یہ آنکھیں بھی خشک ہو گئی ہیں. اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اب آنکھوں میں پانی رہ چکا ہے، کیونکہ یہاں پر 98% لوگوں کی جو زراعت کا جو زندگی کا روزگار کا انحصار ہے وہ زراعت پر ہے. جب پانی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ کیا کھائیں گے اور کیا کمائیں گے. مسئلہ گیس، جہاں وسائل نکلے آپ سمجھے وہاں کے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہی ہوتا ہے. بھائی لے لو، ہم آپ کو آپ کے بزنس کرنے دے دیں. آپ کو اگر ہریالی کا اتنا شوق تھا تو آپ ملتان میں 90 ایکڑ 90 سے زیادہ ایکڑ جو باغ ہے، نہیں 90 تو بہت کم بتا رہی ہوں، ہزاروں ایکڑ جو آم کے باغات ہیں وہ نہ کاٹے جاتے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے. وہ جو ایجاد کر تمہارا رہے حکم لانے میں دیر کرتے ہیں تم انہیں اپنی دہشت سے ڈراتے ہو. کہ تھوڑی سی فصیل ہلی ہے تمہاری اس قلعے کی، کہ ایک دیوار کی جو ایک اینٹ ہلی ہے اس سے آپ لوگ اتنا گھبرا گئے. ہم تو 77 سال سے بے وقوفوں کی طرح بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے اس ملک کو ہم لوگوں کو یہ سمجھا ہوا ہے، جی چاہتا ہے ان کا تو قیمہ کر دیتے ہیں، جی چاہتا ہے کی تو موٹی پھر یہ پوری اپنے بناتے ہیں. وسیع تر مفادات کا مسالہ ڈال کر اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جب وہ جڑ جاتے ہیں اور دیکھنے میں خوشنما لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں ان کو کھا لیں، پھر اس کے بعد کھا کے واپس قیمہ بنا لیتے ہیں. ویلکم جی، سیاست اور پی کے سے میں ہوں کار بگا، میرے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سندھ کی سرزمین پر اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اسٹوڈینٹس کے اوپر لاٹھی چارج ہوا. کیا وجہ ہے؟ آپ سندھ کے لوگ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہو گیا؟ السلام علیکم. آپ دیکھیے، آپ نے کیسے ان کے لوگ باہر نکلے ہوئے، اسٹوڈنٹ باہر نکلے ہوئے، یہ نکلا ہوئے، وہ احتجاج ہو رہی ہے، روڈ بلاکس ہیں، مگر کرتاؤں دھرتاؤں کی کان پر جوں نہیں دیں گے. وہ لگتا ہے کہ کوئی ستو پی کے سوئے ہوئے. میں تو چاہتی ہوں کہ ابدی نیند سو جائیں وہ لوگ جنہوں نے عوام کو اتنا دکھ درد اور تکلیف میں رکھا ہوا ہے جو ہماری تکلیف نظر نہیں آ رہی. تو جی یہ معاملہ تو شب خون تو مارا جاتا ہے، اب سے نہیں. جس وقت پاکستان بنا اور اس کے بعد سندھ طاس معاہدے ہوئے، پھر 92 کا ایکارڈ ہوا، جو بھی ہوا، جو سندھ میں پانی کا مسائل تھے آپ کو بھی پتا ہے. ہم یہی سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں کہ جو تیسری عالمی جنگ ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی. آپ کو پتا ہے پانی زندگی ہے، پانی بقا ہے. مگر جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ارض پاکستان کی ہر چیز کو بیچا گیا ہے، یعنی کہ اپنے مفادات آگے اور ملک کے مفادات پیچھے، اسی حساب سے اس پانی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو جی ابھی وہ ہمارے علم میں لائے بغیر، سندھ دھرتی کے لوگوں کے علم میں لائے بغیر، یہاں کے سٹیک ہولڈر کے لائے بغیر علم میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے صاحب بہادر انہوں نے سوچا کہ جی یہ جو اب آپ پروگرام چلائیں تو میں آپ کو بتاؤں. کیونکہ ہمارے سندھ میں تو سمندر کو بھی پتھر بھر کے میلوں دور اندر لے جایا گیا ہے اور ہم نے وہاں پر سکیمز بنائی ہیں، ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہیں. ذرا سمندر کے کنارے سورج ڈوبنے کا نظارہ اچھا لگے گا طبیعت تباہ نازک طبیعت پہ اچھا لگے گا، خوشگوار اثر ڈالے گا. تو جب ہم نے صحراؤں کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ صحرا اتنے باریک کیوں پڑے ہوئے، کیوں نہ اس کو گلو گلزار بنایا جائے. بھلے جو لوگوں کی آباد زمینیں ہیں ان کو بنجر ہی کیوں نہ اس معاملے میں ہو جائے، لیکن ہم اس کو کریں گے. تو ہم نے ایک گرین انیشیٹو اٹھایا جس کو ہم نے وہ نام دیا گرین انیشیٹو، یعنی کہ گرین پاکستان، کہ ہم وہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کریں گے. بھائی میرے الفاظ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا آپ نے اس کارپوریٹ فارمنگ کے رائٹ لیفٹ سیاق و سبات، اس کے نتیجے، اس میں ہونے والی تباہ کاریاں، اس کے اوپر بھی نظر ڈالی؟ یا صرف وہ ایک صحرا کی لاکھوں ایکڑ زمین دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں پر کچھ اگا کر اس کو بیچا جائے اور مال بنایا جائے؟ جس جگہ پانی ہی نہیں ہے، ملک میں پہلے ہی پانی کی کمی. آپ ابھی پھر ہم ہر 6 مہینے بعد تربیلا ڈیم کی، منگلا ڈیم کی ان کی خبریں سنتے ہیں کہ اتنے کیوسک پانی رہ گیا، اتنی ساری کمی ہو گئی. یہاں پر یہ جو ہوتا ہے تو سارا جو جھگڑا اور مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے بھیا. اب تو ہماری وہ کہتے ہیں نا، رو کے یہ آنکھیں بھی خشک ہو گئی ہیں. اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اب آنکھوں میں پانی رہ چکا ہے.
کیونکہ یہاں پر 98% لوگوں کی جو زراعت کا جو زندگی کا روزگار کا انحصار ہے وہ زراعت پر ہے. جب پانی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ کیا کھائیں گے اور کیا کمائیں گے. آپ کسان نے کہا کہ وہ صحرا میں جا رہے ہیں، صحرا آباد کر رہے ہیں، گرین پاکستان انیشیٹو بڑا اچھا لگتا ہے جو منصوبہ دکھایا جاتا ہے پھر اس کا افتتاح کیا گیا. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بڑے فائدے کے لیے، ملک کے وسیع تر مفادات کے لیے چلیں، چھوٹا موٹا نقصان وہ برداشت کر لیں. بھائی میں بول رہی ہوں کہ اس ملک کے وسیع تر مفاد کی جو لاش ہے وہ ہم نے کندھے سے اتار دیکھی ہے. وہ ملک کا وسیع تر مفاد نہیں ہوتا، وہ ان کا اپنا لارجر انٹرسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو پیمنٹ ملتی ہے. آسٹریلیا میں پیمنٹ ملتی ہے، بیلجیم میں پیمنٹ ملتی ہے، دبئی میں پیمنٹ ملتی ہے. یہ بڑے بڑے اس طرح کے کام کر کے وہ ہوتا ہے لارجر انٹرسٹ. اس میں آپ یا میں کہیں بھی شامل نہیں، آپ یا میں کہیں بھی شامل نہیں ہے. کوئی گرین انیشیٹو پاکستان یا اس سے پہلے جو زمینیں ہیں اس کے اوپر کوئی پاکستان میں غذائی قلت دور کرنے کے لیے وہاں پر فصلیں نہیں اگائی جا رہی. وہاں پر کارپوریٹ فارمنگ، مطلب آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی، آپ کو جو آرڈر دے گا آپ اس کے لیے وہ اگائیں گے. سنے یہ ہیں کہ کوئی اس کے گھاس، بینیفیشری کون ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے، اور پھر یہ آرڈر کس کا ہے؟ سنا دیکھیے بینیفیشری جو آپ دیکھیں اس بات سیدھی کرنی چاہیے. اس کے بینیفیشری جو نقصان سب سے زیادہ مطلب اس کی جو بینیفیشری ہے وہ SIFC کن کا ہے؟ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. بینیفیشری وہی ہے. مطلب ان کی کسی کام میں کوئی بینیفیشری ہوتا ہے؟ آپ سندھ گورنمنٹ ہو، پنجاب گورنمنٹ ہو، آپ کو DHA کے لیے زمینیں ملتی ہیں، لیکن اب آپ کو بھی پتا ہے کہ DHA میں وہ بیچارے جن شہداء یا جن فوجیوں کے نام پہ زمینیں لی جاتی ہیں وہ تو نہیں رہتے. وہ تو پھر دگنی تگنی چوگنی 10 گنا قیمت کر کے عام شہریوں کو بیچی گئی ہیں وہ زمینیں. تو اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ اب یہ جو SIFC ہے، SIFC تو اس کے ساتھ نہیں ملاؤں گی، گرین انیشیٹو پاکستان. بھائی آپ کو کس نے کہا اگر وہ زمینیں اتنی ہیں تو یہاں پر آپ غریب کسانوں کو بانٹیں؟ دیکھیے صحرا میں جب آپ نئے کنال بنائیں گے، ایک تو جگہ، نئی جگہ زمین سینچنے کے لیے آپ کو پانی ڈبل چاہیے ہوتا ہے. دوسرا سیپیج کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہریں ان کے اندر پانی رستا ہے، پھر ہر مہینے مطلب سال بحث ہوتی ہے کہ بھئی نہروں کو پکا کیا جائے کہ وہ پانی ضائع نہ ہو. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ریت کتنا پانی چوسے گی. اس کے اوپر چلیں وہ کینال بنایا، آپ لوگوں نے بنانا ہے تو آپ اس کے اوپر آپ ڈرپ ٹیکنالوجی لے کر آئیں، آپ نئے تجربے کریں. آپ وہ جو اسپرے فاؤنٹین ہوتا ہے کچھ جس سے فصلیں سیراب ہوتی ہیں آپ وہ کر لیں. آپ وہاں سے پانی جنریٹ کریں، جنریٹ مین کے وہاں پر کنویں کھودیں اور دیکھیں زیر زمین پانی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو آپ کاریز بنا کر وہ پانی سیو کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا دل کیا، آپ کا حکم ہوا اور آپ نے ایک جماعت جس کے اوپر دنیا جہان کے ایلیگیشن کیسز، پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں، کہ ان کو آپ نے سودا کیا ہے. آپ نے سودا کیا، یہ سودا ہوا ہے، یہ ہمارا سودا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہے کہ ہاں یہ آپ کو ملے گا. ورنہ مجھے ایک بات بتائیں بگا صاحب، بھٹو صاحب سندھ کلین سویپ نہ کر سکے، بے نظیر صاحبہ سندھ کلین سویپ نہ کر سکی، بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ان کو سندھ نہ ملا. ابھی انہوں نے ایسے کون سے نیک اعمال کر دیے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی جو ان کو سندھ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. اسی طرح ان کو بلوچستان دیے کیونکہ نظریں ادھر بلوچستان کی معدنیات پر ہیں. میرا جو ضلع ہے وہ ہر وقت وہ کہتے ہیں نا وہ کیا حساس ہوتا ہے، وہ آفت زدہ ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں بارشوں میں اور سیلاب کے، اور جب یہ الیکشن سے چیز ہوتی ہے حساس ہوتے ہیں. مسئلہ گیس، جہاں مسائل نکلے آپ سمجھے وہاں کے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہی ہوتا ہے. بھائی لے لو، یہ تو پہلے نہیں بول رہے تھے. میں تو پچھلے 1.5 سال سے سندھ کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہی ہوں. اور بگا صاحب آپ کے انفارمیشن کے لیے کہ الحمدللہ یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ سارا کچھ ہے کہ ہماری جی ڈی اے نے اس کو ریز کیا ہے. اور میں نے جو اس پہ ایک پہلے ہی بات کی تھی وہ میں نے 2000 یہ پچھلے سال کی تھی اکتوبر میں، اس سے پہلے بات ہوئی تھی. تو شکر الحمدللہ جو ایک شمع جلائی ہے، آج ہر پارٹی، ہر پاکستان یہ سندھ کا بندہ وہ شمع لے کے کھڑا ہے. بس وہ کہتے ہیں کھڑے پانی جس کے اندر ہی ساری پلاننگ ہو رہی تھی، کنکر پھینکا ہم نے، اب یہ لہریں ہم سے نہیں سنبھالی جائیں گی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بقا اس میں ہے ہم آپ کو آپ کے بزنس کرنے دے دیں؟ آپ کو اگر ہریالی کا اتنا شوق تھا تو آپ ملتان میں
90 एकड़ 90 से ज्यादा एकड़ जो बाग है, नहीं 90 तो बहुत कम बता रही हूँ, हजारों एकड़ जो आम के बागात है वो ना काटे जाते हाउसिंग स्कीम के लिए। आप शहरों में बागात तबाह करें, आप शहरों में फसलें तबाह करें। आप कराची से हैदराबाद की तरफ जाएं, लहलहाते खेत होते थे, वहां पर अब हाउसिंग स्कीम बनी हुई। क्यों आपने पाकिस्तान को बिल्डर का पाकिस्तान बना दिया है कि हर बंदा, आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को कसीनो इकॉनमी बना दी है कि कोई इंसान तामीरी सोच ही नहीं सकता। उसका बस यही दिमाग होता है, इस हाउसिंग स्कीम में पैसे लगाओ, इसमें से आपको पैसे मिलेंगे, इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट बुक करवाओ। आपने पागल करके रख दिए कराची की कोई खाली जमीन। अब ये नैब के चेयरमैन साहब थे, उन्होंने पूरा नैब तो खुदा जाने बनाया क्यों है इदारा एहतसाब। हमारे जैसी कौम या ये जो सूरतें हम पर मुसल्लत है, यहाँ एहतसाब होगा। अब वो आके कराची की जमीनों के पीछे, आपने सुना होगा पिछले दिनों कराची आके बयान दे रहे थे कि ये जो कराची के यहाँ पर जमीनों का माफिया है। फिर पता चला कि 3 बड़े मजे की जमीनें वो हम पे गुजरते हैं, हम देखते थे कि ये क्या है, उस पे मतलब आप जी वो सारा वो होगा। पीसी के ऑपोजिट एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो सुना था कि हयात होटल है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, हाफ बनी हुई है, फिर पता नहीं जाने क्या हुआ, वो बिल्डिंग रुक गई। हम उसे सालों साल से देख रहे हैं, मैं तो कम से कम 30 साल से उसको वैसे ही देख रही हूँ। और वो और 4-5 और प्लॉट और चीजें हैं। अरे भाई, इतना शौक था बिजनेस का तो बिजनेसमैन बनना था ना। आईबीए में एडमिशन लें, आप वहां पे पढ़ाएं, आप लोगों को अपनी एबिलिटी बताएं, आप लोगों को स्किल्स बताएं कि कैसे इस कचरे में से भी पैसे पैदा करने हैं। ये आप पता है आप कैसे? क्या कर रहे हैं? आप अब एक और रास्ता दिखा रहे हैं कि आप पढ़ाने की तरफ भी जाएं, आईबीए में भी जाएं, आप एक शोबा रह गया है वहां पर भी जाएं। वो तो है, मैं तो कह रही हूँ कि वहां से मतलब आप रिजाइन देके लोगों को ये बनाए था कि दुनिया में जाकर आप बिजनेस करें। अभी एक जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब थे, उन्होंने बोला कि हाँ, ये जो एहतजाज है ये चाय की प्याली में तूफान है, और बड़े मजे के हमारे तो स्टॉक भी कीमतें बढ़ रही हैं। एक तो आज तक मुझे स्टॉक एक्सचेंज की समझ ना आई, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ोतरी का रुझान, इससे आम बंदे की जिंदगी में क्या पड़ता है फर्क, मुझे ये समझ नहीं आया। ये तो अमीरों का सट्टा है, खुलेआम चल रहा होता है कि आप इतने स्टॉक उसमें करो, ये पॉइंट है। इस पे ये मतलब कहते हैं कि ये आके हमें सोशल मीडिया पे, अपने टीवी पे बता रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज का। अरे भाई, इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? इससे मेरे हल्के में बैठी हुई, वो कहते हैं ना कि वो बेचारे जो गरीब लोग हैं, किसी एक का नाम मैं बता दूं कि उसका क्या फर्क पड़ेगा। वो मासी शंभू को स्टॉक एक्सचेंज की जो बढ़ेगी या मंदी होगी उसमें उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? इन्होंने मिलके पागल बनाया हुआ है 77 साल से, मतलब एक बिल्कुल ही एक वो जकड़ के रखा हुआ है। अब वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, एक शेर था बड़ा मजे का, याद आए तो सुनाती हूँ। वो जो याद कर तुम्हारा लें। हुक्म मांगने में देर करते हैं, तुम उन्हें अपनी दहशत से डराते हो। कि थोड़ी सी फसील हिली है तुम्हारी इस कले की, कि एक दीवार की जो एक ईंट हिली है उससे आप लोग इतना घबरा गए। हम तो 77 साल से बेवकूफों की तरह बैठे हुए। मुझे कोई मसला नहीं है, आप बिजनेस करें, आप जो मर्जी करें, यहाँ पर आप अपने चैनल्स बनाएं, आप मूवीज बनाएं, आप डांस थिएटर खोलें, कुछ भी करें। मेरा जो यहाँ पर अवाम है ना, उसके पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जो वो लात सब पड़ रही है आवाम के पेट पर, जरदारी साहब अपने लोगों के लिए चले, ठीक है, कोई डील वील हुई, सेटलमेंट हुई, लोग तो उनके अपने सिंध के लोग हैं, उनके हक के लिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो दिए जलाए जा रहे हैं, इनमें उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते? सदर हैं, बाख्तियार है वैसे वो। ये देखिए, तो अभी ऐसे ऐसे बयानात उनके गुजरा के आ रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता कि वो निसार खोड़ा साहब उधर कह रहे हैं हम इनके साथ हैं। अरे भाई, हम साथ हैं तो जो सिंध यूनिवर्सिटी के, मेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, उन पे लाठी चार्ज क्यों हुआ, उन पे शेलिंग क्यों हुई, उनके ऊपर यहाँ पर, और ये पुलिस ने उनको क्यों उन पे मुकदमे किए यहाँ? वो 92 के उस दौर से पहले जी, ये कराची के हालात खराब हैं, यहाँ पर लिसानी झगड़े हैं, वो भी खुद पैदा किए गए। अब तो हर चीज खुल रही है, जैसे आप परत दर परत प्याज खोले या बंद गोभी खोले, हमें तो वैसे खुल खुल के पता चल रहा है कि जिस वक्त यहाँ पर रेंजर्स तानियात हुई थी, रेंजर्स ने किया तो कुछ नहीं, मगर रेंजर हर मौके पर पहुंच जाती है। भले वो नताशा को बचाना हो, लोगों को गैजो गजब से कहीं नमूदार हो जाती है, लोगों पे लाठी चार्ज करनी हो, कंटेनर्स पर से धक्के देने हो, कुछ भी करना हो, वो यहाँ पर है। मुझे तो यहाँ रेंजर्स में कराची की समझ नहीं समझ आती कि वो रेंजर्स सिंध में क्या कर रही है। अगर रेंजर्स का इतना ज्यादा होल्ड या काम होता तो आपको मोबाइल छीनने की वारदात नजर ना आ रही होती,
آپ کو جو لوٹ مار میں جانے جا رہی ہے وہ نہ آ رہی ہوتی، یہ کچے کے ڈاکو اتنے مضبوط نہ ہوتے، مزے سے اہم اہم بلڈنگ کے اوپر آفیسز بنا کر، میں تو قبضہ ہی بولوں گی، وہ کر کے ہائی وے کی طرف چلے جائیں، ادھر ہے تو ایئر فورس کی ہاؤسنگ سوسائٹی، ادھر ہے تو رینجرز کی ہاؤسنگ سوسائٹی، ادھر ہے تو اے ایس ایف والوں کی ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ارے بھائی گھر ہاؤسنگ سوسائٹی کو کیسے مطلب کہ روٹی لا لا کے کھاؤ گے تسی؟ غریب لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے لوگوں کی بلیک منی کو سیو کرنے کے لیے آپ نے یہ ہاؤسنگ سکیمز اور یہ بلڈنگ اپارٹمنٹ شروع کر دیے۔ کراچی میں یہاں اوسطن مطلب جو ایک اپارٹمنٹ ہے وہ 9 کروڑ سے شروع ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ بگا 9 کروڑ کا آپ لوگ گے، میں لوں گی، کون لوں گی؟ میں تو نہیں لے سکتی۔ ہم اچھے خاصے الحمدللہ زمیندار ہیں، لیکن اب مجھے بتائیں کھائیں گے بچائیں گے کیا کریں گے؟ تو یہی وہ جن کی ڈیل ہوتی ہے، جو مہینے کا کروڑوں کماتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیے ہوئے پورا جو ایمار ہے۔ ایمار کیا ہے؟ ایمار کیا ہے؟ یہ جو ابھی جو کیا کہتے ہیں اس کا مصطفیٰ والا کیس ہے، وہ ارمغان والا اور مصطفیٰ والا، وہ کیا تھا؟ وہ اس کی ہوا تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر اتنے اس میں لوگ انوالو ہیں جن کی چھتر چھایا کے نیچے یہ دھندے چل رہے ہیں۔ آپ نے ایمار جیسے پروجیکٹ بنا دیے جہاں پر آپ پر چڑیا پر نہیں مار سکتی، آپ اندر گھس نہیں سکتے، اتنی سیکورٹی ہے۔ آپ نے ایسے محفوظ ٹھکانے بنا کر دے دیے کہ آؤ ادھر بیٹھو اور یہاں پر انٹرنیشنل ریکٹ چلاؤ اور لوگوں کے موبائل کا وہ کرو۔ مجھے تو ابھی کسی نے بتایا کہ یہ تو ڈیلی 30 کروڑ کا یہ دھندا تھا، صرف ایک ارمغان کا، جو اس کے ساتھ چھوٹا سا نیٹ ورک جڑا ہوا تھا، جس میں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 50 لیپ ٹاپ اور یہ سارا کچھ، یہ 30 کروڑ۔ اب وہ 30 کروڑ اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں نام کہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں تک ختم ہوتے ہیں، یہ سب ان کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں۔ ہم پاگل ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ پھر ان کے بزرگ آ کے کہہ رہے ہیں جو ڈیفینس کے ایریا میں کچی آبادی ہے۔ ارے بھائی کچی آبادی کا غریب نوجوان ڈنکی میں مارا جاتا ہے، اس کی لاش بے یار و مددگار سمندر میں ہوتی ہے۔ وہ یہ جو آپ لوگوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو عیاش طبقہ ہے جو یہاں پہ ریسٹورنٹ کھلے میں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بات کریں گے تو ہر مسئلے میں ایسا دل دکھا ہوا اور ایسے زخم ہے کہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اسے، یہ نہیں پھر جیت پائیں گے؟ تو زرداری صاحب نے لوگوں کا پریشر دیکھ کے انہوں نے ایک ہلکی سی ایک بات کی ہے کہ ہم اب آپ سے بات کریں گے۔ بندہ پوچھے جو پچھلے سال اگست میں بیٹھ کر یہ سارے بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے ایک پیپر آیا تھا اور ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں آپ نہیں بول سکتے تھے کہ کیسے آپ اس کے اوپر سائن کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی کمزوری ہے، ایک تو ان کی کمزوریوں سے ہم پھنس گئے۔ کسی جج کی کمزوری ہے، اس نے غلط فیصلہ کیا، اس پہ پڑا۔ کسی اسٹیبلشمنٹ میں کسی بڑے فوجی کی کمزوری ہے، وہ نزلہ ہم پہ گرا۔ کسی سیاستدان کی کمزوری ہے، وہ نزلہ ہم پہ گرا ہے۔ اور آنکھوں کو تو دیواروں پر جو ان کی مردانہ کمزوری کی اشتہارات ہیں، انہوں نے بھی ہمارا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر طرف ان کی کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں۔ اب وہ بشری کمزوریاں ہیں کہ ان کی کون سی کمزوریاں ہیں، ان پہ ان لوگوں نے یہ یہاں پر اس ملک کا یہ حال کر دیا ہے۔ اب وہ گونگلوں پر سے مٹی جھاڑنے کے لیے یہ بات کریں ہم سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں۔ ہاں کب سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے سندھ کی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا۔ نوکری بنا پیسے کے ملتی نہیں ہے، یہاں پر پیپر لیکس ہوتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے۔ آپ نے یہ ایک کیا خدا جانے حساب کتاب ہے؟ یہ بڑا مشہور ہے۔ یہ سابق جو چیئرمین پی سی بی ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایم اے کیا ہے سندھ سے۔ سندھ کی ڈگریاں اتنی مشکوک کیا ہوں؟ یہ کوئی پیسے ویسے کا سین ہے؟ اب بھی میرے سر میں سفید بال آ گئے، ہم تو بچپن سے مذاق اڑاتے تھے جو ہمارے ادھر ذکا اشرف پنجاب صاحب نے بھی وہاں سے ایم اے کیا ہے۔ جی زکا اشرف صاحب نے سنا ہے کہ ہم نے کر لیا۔ میری تو ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں، میں تو سوچ رہی ہوں میں کتنی بے وقوف ہوں، میں نے 25 سال گزار دیے ایسے، میں تو 3 پی ایچ ڈی کر لیتے۔ تو یہ نوکریاں بھی سندھ میں نوکریاں بھی خریدی جاتی ہیں، بیچی جی جاتی ہیں؟ جی خریدیاں جاتی ہیں، پیپر خریدے جاتے ہیں، پیپر لیکس ہوتے ہیں۔ 17 گریڈ والے، 17 18 گریڈ والے 19 اور 20 والے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی فیملی کے ساتھ ساتھ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں۔ ہماری فیملی میں تو اتنے ذہین پیدا نہ ہوئے، ہمارے تو 3 بچوں میں فرق ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ حالات آپ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر بالکل ایک مرزا پور چلا ہوا ہے، مرزا پور چلا ہوا ہے، جو ان لوگوں نے ایک جو کہتے ہیں نا پاور کا جو بیلنس خراب کیا ہے، کہ جنہوں نے
جو پیدا تو کر لیتے ہیں پھر پال نہیں سکتے. اب بندہ پوچھے جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے؟ کس نے کہا کہ پیدا کریں؟ پھر وہ جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں. ایم کیو ایم سے 3 نکالی, آفاق ادھر نکالی, حقیقی ادھر نکالی, پتنگ ادھر نکالی, پی ایس پی ادھر نکالی, ایک دوسرے کو گالیاں پڑوائی, پھر ضرورت آئی تو جوڑ لی. انور مقصود کی وہ نظم سنی میں کوفتہ؟ جی یہ کوفتہ بناتے ہیں, پہلے گوشت نو کر دینے بوٹی 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 کیما کیما, پھر اس کو جوڑ کر ایک بوٹی بنا لیتے ہیں, پھر انہوں دندا نہ توڑ کے پھر کیما بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے اس ملک کو, ہم لوگوں کو یہ سمجھا ہوا ہے, جی چاہتا ہے ان کا تو کیما کر دیتے ہیں, جی چاہتا ہے تو موٹی پھر یہ بوٹی بناتے ہیں. وسیع تر مفادات کا مسالہ ڈال کر اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جب وہ جڑ جاتے ہیں اور دیکھنے میں خوشنما لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں ان کو کھا لیں, پھر اس کے بعد کھا کے واپس کیما بنا لیتے ہیں. تو یہ یہاں پر چل رہا ہے. اب ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے, یہ آگ بجھے گی نہیں, یہ سندھ کی تاریخ سے واقف ہی نہیں ہے. میں یہ اسی سندھ طرف ہے آ رہا ہوں, میں پاکستان اسی بننے طرف آ میں رہا ہوں. کردار, اس کا اینڈ پاکستان کیا کا ہوگا؟ آئین دیا, اور جو ہر تحریک چلی تھی, جو پیر صاحب پگارا اور ان کے فالوورز نے چلائی تھی, جو فرنگیوں کو یہاں سے بھاگنے میں مجبور کر دیا تھا, جھکے نہیں تھے, اپنا سر دے دیا تھا, نہیں دیے تھے, یہاں کے سندھ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ وقت پہ نہیں اٹھیں گے, رواداری وہ کرتے ہیں, اٹھ گئے, ابھی اٹھ گئے ہیں وکلا, یہ سب یہ وہ, اب یہ ختم نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کو بصد احترام اپنا ایک پاؤں پیچھے کرنا پڑے گا. وہ جو صحرا ہے اس کو صحرا ہی رہنے دے. وہ کیا کہ دریا تو دریا, صحرا بھی نہ چھوڑے تم نے, دریا تو دریا, صحرا بھی نہ چھوڑے تم نے, وہاں بھی بڑے بڑے بنا دیے پلازے تم نے. اب وہاں پر مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ تو ہوگا, وہاں پہ پیارے پیارے ریزورٹس بنیں گے, وہاں پر دبئی کی طرز کی وہ ڈیزرٹ سفاری ہوگی. آپ یہاں دیکھ لیں, میں کراچی میں رہتی ہوں, یہاں پر جو سمندر ہے, جو ایک چھوٹا سا میلا جو بیچ ہے وہ ہمارے لیے ہے, جو اس طرف پولوشن فری اور خوبصورت بیچ ہے وہ نیوی کے انڈر آتے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اس کا نام ہے نتھیا گلی. آپ کو پتا ہے ہماری کراچی میں بھی نتھیا گلی ہے, اور میں یہاں کراچی کی شہری, پاکستان کی شہری, میں نے وہ نتھیا گلی آج تک نہیں دیکھا, کیونکہ میری پہنچ ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے فون کرواؤں, پھر میں انتظام کرواؤں, اور پھر میں وہاں پر جاؤں خود سے. مجھے کسی کا سہارا ڈھونڈنا پڑے گا. ابھی کھوج کے نام سے لکھو, اور اس کے بعد گھر جاتے جاتے آپ ضرور چیک کرنا, کھوج کے نام سے کیا تو ریزورٹ بنائے ہیں. 2.5-3 لاکھ روپے ایک دن کا ہے, مطلب رات کا یا دن کا. پیسے اگر ہوں تو آئیے گا, وہ ہم جیسے لوگ نہیں جا سکتے. اس میں بھی فیس کوئی اور ہے, بیک پہ کوئی اور ہے. اور کیا بتاؤں میں آپ کو. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.